خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شفیع محشر، میرے نبی کا ذکر تو خود پروردگار کرتا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شفیع محشر، میرے نبی کا ذکر تو خود پروردگار کرتا ہے۔ اور چار مصرے آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کی آل اور علی کی شان غوث پاک ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کی آل اور علی کی شان غوث پاک ہیں، یہ دل پکارتا ہے میری جان غوث پاک ہے، یہ دل پکارتا ہے میری جان غوث پاک ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قادری ہیں ہم، ہر ایک قادری پہ مہربان غوث پاک ہے، ہر ایک قادری پہ مہربان غوث پاک ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ جن کو سننے کے لیے بہت دیر سے بے تاب اور بے قرار ہے، وہ ذات ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک وہ شخصیت کو میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو مرد حق بھی ہیں اور مرد مجاہد بھی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی 3-4 دن قبل ہمارے سیمانچل میں ایک جلسہ ہوا تھا جو بہت وائرل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو بخار چڑھتا ہے نا تو ڈاکٹر ان کو انجیکشن یا دوائی کے ذریعے اس بخار، اس بیماری کو دور کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو مکاری اور جہالت کا بخار چڑھتا ہے تو ہمارے حضرت انہیں صرف ایک ہی انجیکشن دیتے ہیں جو سارا بخار اتر جاتا ہے، سارا بخار اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے درمیان جب تک ایسے حق گو اور بے باک خطیب سلامت رہیں گے اور زندہ رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارے جلسوں کا کبھی تماشا ہونے نہیں دیں گے۔ اسی انداز میں یہ جلسے منائے جائیں گے جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے منایا تھا اور منانے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ شخصیت جو خطیب ہندوستان، خطیب اہل سنت، ہمدرد قوم و ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی ہیں۔ آئیے حضرت کے آنے سے قبل ان کا استقبال کر لیں اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر لی جائیں۔ ایک دفعہ پورا مجمع میرے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتے ہیں، خدمت دین پیغمبر کا ذوق رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ، ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الذی استنقذنا به من عبادة الاوثان والاصنام، وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ درود پاک کو ایک رسم سمجھ کے نہیں
بلکہ عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ غریبی کا سب سے بہتر علاج ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا۔ تو لوگ غریبی دور کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ تو ان کو دوسرے ہاتھ پاؤں مارنے سے پہلے روزانہ کم سے کم 1000 بار حضور پہ درود بھیجنے کا وظیفہ کر لینا چاہیے۔ من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علیہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، دنیا اس کے لیے تنگ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر خوب درود بھیجے۔ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْغُمُومَ وَالْهُمُومَ وَالْكُرُوبَ۔ آقا فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے غم اور فکر کا خاتمہ ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، رزق میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی مراد نہیں پوری ہوتی ہو، حاجت نہیں پوری ہوتی ہو، تو وہ اول آخر 1000 بار درود بھیجے اور بیچ میں اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو محفل میلاد کو محفل ذکر اور محفل درود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کا نام محفل ذکر اور محفل درود بھی ہے۔ تو عالم صاحب درود اکیلے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ سب عالم کا منہ دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کے فائدے کے لیے درود پڑھوایا جاتا ہے کہ اسی مجلس کے بہانے کم سے کم 50 بار درود بھیج دیں۔ ایک بار سارے لوگ زور سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے لوگ زور سے بولیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس کو بالکل زبان پہ چڑھا لیں ہمیشہ۔ بائک چلائیں، ہینڈل پہ ہاتھ رہے، زبان پہ کیا رہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر مر گئے، ایکسیڈنٹ کر گئے آپ، تو آپ زبان پہ اگر درود جاری رہا تو سمجھ لیں کہ سیدھے جنت کا راستہ طے کر لیا۔ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ ٹرین یہاں سے کلکتہ جا رہی ہے مالدہ سے، 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب وہ 5 گھنٹے یا تو بندہ سو کے گزارتا ہے یا دوسروں سے فالتو باتیں کرتا ہوا گزارتا ہے۔ کاش پیشاب پخانہ اور کھانے کے علاوہ صرف 2 گھنٹے میں اگر وہ 2000 درود پڑھ لے، یہ یادگار سفر ہو جائے گا اس کا۔ کوئی نہیں کرتا، سارے لوگ صرف دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، اور نہیں اس سے فرصت ملی تو موبائل چلاتے ہیں۔ موبائل میں اچھی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، موبائل میں کتاب بھی زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ اس سے آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ سفر میں پہلے بزرگان دین کتابیں رکھا کرتے تھے، اور جہاں موقع ملا کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ کتاب پڑھنا چاہیے، اور کتابوں کے مطالعے سے دل زندہ ہوتا ہے، آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو موبائل کا بالکل ضرورتاً استعمال کرے بندہ۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلے آپ اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے، مالدہ سے دلی میں رہنے والے بیٹے کو، وہ خط 10 دن میں پہنچتا تھا، پھر وہاں سے جواب 10 دن کے بعد آتا تھا، تب پتہ چلتا تھا کہ میرا بلال کیسا ہے۔
کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک سیکنڈ میں اپنے لال سے آپ بات کر لیتے ہیں۔ جو کام پہلے 20 دن کے بعد ہوتا تھا کہ خط لکھے، ایک ہفتے میں پہنچا، پھر وہاں سے جواب ایک ہفتے کے بعد آیا، 1 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، بندہ اس کا کتنا غلط استعمال کر رہا، کتنا اس کا مس یوز کر رہا۔ پہلے مالدہ شہر میں آپ کی اگر 3 دکان ہوتی تھی تو آپ کو 1 گھنٹہ یہاں، 1 گھنٹہ وہاں، 1 گھنٹہ وہاں ٹائم دینا پڑتا تھا۔ لیکن اس موبائل نے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی کہ بیک وقت 10 دکان کو بندہ ڈیل کر لیتا ہے۔ پہلے آرڈر دینے کے لیے مالدہ سے دلی جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے مال لانا پڑتا تھا۔ ابھی کچھ نہیں، صرف آپ موبائل سے آرڈر دے دیں، وہاں سے مال پہنچ جائے گا، اسی موبائل سے آپ پیسے بھیج دیں اس کو۔ کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے موبائل۔ لیکن جس طرح بندہ دوسری نعمتوں کا غلط استعمال، مس یوز کرتا ہے، اسی طرح موبائل کا بھی غلط استعمال شروع کیا۔ موبائل کا غلط استعمال اتنا ہوا کہ جس بچے کو ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پا رہا۔ جس بچے کو عاشق رسول ہونا تھا وہ صاحب گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن رہا۔ اس موبائل نے صحت چھین لی، اس موبائل نے ہمارے بچوں کی پڑھائی چوپٹ کر دی، اس موبائل کی وجہ سے سماج گناہوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو کرنا یہی ہے کہ فالتو چیزوں سے بچتے ہوئے ضرورتاً اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ پیغام حضرت مولانا غلام، حضرت مولانا شکیل آصفی صاحب قدس اللہ العالی، ان سے پوچھیں کہ حدیث پاک میں کیسے دیا گیا ہے۔ جو اننیسیسری چیز ہے، فالتو چیزیں، یعنی بیکار کی چیزیں، جیسے بیکار گھومنا، بیکار باتیں کرنا، بیکار دوستی یاری کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، بیکار سونا، سونا ہے 5 گھنٹے تو اب بندہ 10 گھنٹے سو رہا، کھانا ہے 4 روٹی تو کھیر کے ساتھ 10 روٹی بندہ دبا دے رہا، پھر 2-4-5 دن لوز موشن ہو اور باتھ روم دوڑتا رہا۔ بات ہو رہی ہے، بات کرتے کرتے ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ جوتا چپل چلنے لگا، مار پیٹ ہونے لگی۔ غیر ضروری باتیں سے بچنا چاہیے، غیر ضروری کھانے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری سونے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری گھومنے سے بچنا چاہیے۔ اسی کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، چونکہ سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ریفارمر کی ذات پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ذات گرامی، ان سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ میری ماں بہن بیٹیاں وہ بھی غور سے سنیں، غیر ضروری باتوں کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، غیر ضروری باتوں کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہے۔ اے لڑکا، اے سنو ادھر، کچھ سمجھ رہے ہو؟ بہت مار ماریں گے۔ میرے مدرسے کا بچہ ہوتا تھا، ابھی ایک تماچا مار کے، ابھی تقریر کر رہا ہوں 5 منٹ سے یہ بات ہی کر رہے ہیں یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کوئی عجوبہ بات بولیں تاکہ اس کو سننے میں مزہ مل جائے۔ یہ سب بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بتائیں، سب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، سب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سر کے بال کا اسٹائل دیکھیے جوکر کی طرح۔ اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ ہم لوگوں کی ماں بچپن میں نہلا دھلا کے ٹوپی پہنا کے کرتا پاجامہ پہنا کے تب محفل میلاد میں بھیجتی تھی کہ بیٹا آج محفل میلاد ہے جاؤ۔ تب جو بات ہم لوگ آج سے 50 سال پہلے سنے تھے، 40 سال پہلے، وہ باتیں آج تک یاد ہے۔ ہم لوگ محفل میلاد میں جاتے تھے، اپنے استاذ کا، اپنے عالم کا ہاتھ چومتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ کے ان سے دعائیں لیتے تھے۔ اور یہ ننگے سر آ گیا، پتہ نہیں کیسی ماں ان کی ہے، کیسے باپ ان کے ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود سے سیکھ لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد ٹائٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی بڑھاپے تک وہ عادت نہیں چھوٹتی۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہمارے ہیں، جو بچپن سے نماز کی عادی بنے، وہ بڑھاپے تک نماز کا عادی رہتے ہیں۔
جو طالب علمی کے زمانے میں کبھی نماز پڑھا کبھی چھوڑا، استاد کے ڈر سے پڑھا چھوڑ دیا، وہ 50 سال کی عمر میں بھی نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ بولیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد سنبھل جائیں گے، نہیں، آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، اکرموا اولادکم، جب بچے تیرے 10 سال سے نیچے رہیں تو ان بچوں کی خوب عزت کرو، اس کو خوب پیار دو، اس کی پیشانی کو چومو، ان کو سینے سے لگاؤ، لیکن جب بچے 10 سے اوپر ہو جائیں تو ان بچوں کے ساتھ ایک غلام کی طرح سلوک کرو، ان بچوں کے ساتھ خوب کام اس سے لو، خوب محنت کرواؤ، اس کو بولو کہ 3 کپڑے تم کو پہننا ہے، کپڑا چینج کرو۔ مدرسے کے بہت سارے بچے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں چونکہ گاؤں دیہات سے آتے ہیں، تو اس کو کلاس کے ٹائم میں لباس چینج کرنے میں بوجھ لگتا ہے، اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ لباس نہیں چینج کر، جبکہ اسکول کے بچے 4 ڈریس پہنتے ہیں ڈیلی، کلاس کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے یونیفارم، وہاں سے آنے کے بعد جنرل لباس، کھیل کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، پھر رات میں نائٹ ڈریس الگ ہے، تاکہ بچے ایکٹیو رہیں، سست کوڑھی نہیں بن جائیں، کام چور نہیں بن جائیں۔ اور یہ وقت ہے 10 سے لے کے 20 سال کے بیچ کا، اس ٹائم میں بچوں کو خوب باپ کام لے اس سے، ایسا نہیں کہ ہم خود کر لیں گے تم مت کرو، جسے ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو کام کرنے نہیں دیتی ہیں، نہیں نہیں ہم کر دیں گے تم مت کرو، وہی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد ماں کا پیار ساس سے ڈھونڈتی ہے، اور ساس تو ساس ہی ہے، پھر وہاں مار پیٹ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ جو ماں اپنی بچی سے خوب کام لیتی ہے، جھاڑو لگاؤ، کھانا بناؤ، ناشتہ بناؤ، بریانی بناؤ، قیمہ بناؤ، کوفتہ بناؤ، دال اس طرح بناؤ، روٹی ایسے بناؤ، یعنی جو طرح طرح کے آئٹم سکھاتی ہے اور ہمیشہ کام میں لگا کے رکھتی ہے، اس کی بیٹی کی شکایت سسرال سے کبھی نہیں آتی، اس کی بیٹی بجلی کے نام سے پکاری جاتی ہے، ساس کی نگاہوں میں عزیز بن جاتی ہے، ان کا شوہر اس سے خوش رہتا ہے، چونکہ عورتوں کے تعلق سے شوہر کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ ہر وقت کام میں لگا رہے، ساس بھی چاہتی ہے کہ ہر وقت یہ کام میں لگی رہے۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھے سب سے پہلے نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ ہاتھ میں جھاڑو لے، ایسا نہیں قرآن پڑھنے سے پہلے وہ پورے گھر بار کو صاف کر دے، نہیں، سب سے پہلے نماز پڑھے۔ وہ غلط بات ہے کہ دن نکلنے سے پہلے ہی جھاڑو واڑو کر دیں، دن نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے نماز پڑھے، نماز سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ 50 خرب کی بلڈنگ بنانا، 50 خرب کی زمین خریدنا، 50 مال بنانا، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا، یہ سب چھوٹا کام ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھ لیں یہ زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بولو نا، کوئی عجوبہ بات بولتے ہیں تب سبحان اللہ کہو گے تم، اس بات کو صرف نوٹ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، 5 گھنٹے کی تقریر سننے سے بہتر ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لو کہ زندگی کا سب سے بڑا کام نماز پڑھنا ہے۔ 50 کروڑ روپے کی بلڈنگ کوئی بنا رہا ہے اور کوئی نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ 50 کروڑ کی بلڈنگ سے بڑا کام نماز پنجگانہ ادا کرنا، چونکہ ہمارا مقصد بلڈنگ بنانا نہیں ہے اس دنیا میں، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ بلڈنگ اسی لیے ہے تاکہ میں اس میں رہ سکوں، کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنے ستر کو چھپا سکوں، کھانا اسی لیے ہے تاکہ میری پیٹھ سیدھی رہے، میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ کیوں رہوں؟ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے کہ ہم کو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اب بندگی کرنے کے لیے زندہ رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا، زندہ رہنے کے لیے کپڑا پہننا، زندہ رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے۔ گھر بنانا مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک چیز ہے، وہ کھانا کھانا یہ مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ کپڑے کا مقابلہ کرنا یہ مقصد حیات نہیں ہے کہ صبح کچھ پہنے شام کچھ پہنے، نہیں، زندہ رہنے کے لیے کپڑا ضروری ہے۔ اور زندہ کیوں رہا جائے؟ تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہت، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ Who created life and death؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ ہمیں اچھے کام کے لیے رب نے پیدا کیا، نہ کسی مکان کا مقابلہ کریں۔ وال پٹی کرنا ہے تو فال سیلنگ کرنا ہے تو گرینائٹ لگانا ہے تو ٹائلز لگانا ہے، تو ہاں ٹائلز خوبصورت ہے، گرینائٹ خوبصورت ہے، تمہارے گھر کی فال سے سیلنگ خوبصورت ہے، لیکن تم کب خوبصورت بنے گا؟ تمہاری خوبصورتی نہ مکان سے ہے، تمہاری خوبصورتی نہ ٹائلز اور ماربل سے ہے، تمہاری خوبصورتی اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق سے ہے۔ مٹی کے گھر میں کوئی سیویلائزڈ، ڈسپلین، مہذب، با اخلاق نمازی رہتا ہو تو وہ مٹی کا گھر سونے کے گھر سے بہتر ہے۔ اگر گولڈ کا گھر ہے اس میں ہے شرابی، اس میں ہے جواری، اس میں ہے سود خور، اس میں ہے نشہ کرنے والا، اس میں ہے رات دن گانے سننے والا، اس میں ہے بے نمازی، تو وہ سونے کا گھر اس کے لیے راکھ اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اس کے لیے۔ آج چونکہ ہر طرف صرف مکان بنانے کی فضیلت بیان کی جا رہی، وہ مکان بنا لیا، پڑھا لکھا، وہ دلی چلا گیا، فیکٹری بنا دی، وہ کلکتہ گیا، کروڑوں کی کمائی کر لی، وہ انجینئر بنا اتنا کما لیا، وہ ڈاکٹر بنا اتنا کما لیا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ فوکس انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، لائر، بیرسٹر بننے پہ زیادہ دیا جا رہا، جبکہ پہلے زمانے میں زیادہ تر فوکس اسی پہ ہوتا تھا۔ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مجلسوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کتنی محنت سے باتیں کرتے ہیں، کتنی محنت سے دماغ چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف رہے، وہ حدیث قرآن سیکھ لے، لیکن لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا سب اسی کو دیکھنے لگا، کوئی ایک بندہ ادھر کچھ چلایا اس کو سب دیکھنے لگا۔ یعنی ہم لوگ بالکل اٹینٹیولی نہیں سنتے اپنے عالموں کو، اور غور سے اگر عالموں کو سنیں تو بازو میں گھر میں آگ بھی لگ جائے تو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو، مگر چونکہ دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اب دھیان لگا کے سنیں، آج میں 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کروں گا، آج صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اس 1 گھنٹے کو آپ غور سے سن لیں۔ ہمارے پیر صاحب نے کیا کہا کہ حق بولنا چاہیے، حق کا میں ساتھ دیتا ہوں۔ عالموں کا کام یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا جبہ روزانہ 5 بار بدلے، عالم کا کام یہ نہیں کہ جیسا جبہ اسی رنگ کی پگڑی، اسی رنگ کی گھڑی، اسی رنگ کا جوتا، نہیں، عالم سمپل رہیں مگر بات حق بولیں تو وہی ہمارے لیے بادشاہ ہے۔ عالم کی نقل عوام کرتے ہیں، عالم کے چلنے پھرنے کے انداز کو پبلک دیکھتی ہے، اس لیے عالم دوسروں کے لیے ماڈل ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی ناچ رہا ہو، گا رہا ہو اور ہم مسکرا رہے ہوں تو ہم عالم سے قیامت کے دن کل سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے گناہ ہوتا رہا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تمہارا کام مکان بنانا، گاڑی خریدنا نہیں ہے، تمہارا مکان ہے، تمہارا کام ہے مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ آقا فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، if anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand۔ سب سے پہلا کام، اگر تم میں سے کوئی دیکھے کسی غلط کام کو کہ غلط کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکے اس کو، زبان سے بعد میں، دل سے بعد میں، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ تقریر نہیں کرے، بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ ڈنڈے کا استعمال کر کے گناہ کو روک دے۔ کہیں شراب کی بھٹی چل رہی ہے، گاؤں کے پردھان، گاؤں کے مکھیا، گاؤں کے زمیندار جس کی زمین پہ لوگ چلتے ہیں،
اس پہ لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے. وہ بولے کہ اگر تم نے شراب نہیں چھوڑا تو تم کو میں اپنے اس کھیت پہ چلنے نہیں دوں گا. اگر تم نے بدکاری نہیں چھوڑی میں تم کو اس گاؤں میں گھسنے نہیں دوں گا. یہ لازم ہے زمینداروں پہ، پردھان پہ، مکھیا پہ، ایم ایل اے پہ، ایم پی پہ، جو گاؤں کے سرکردہ افراد ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ہاتھ سے روک دے. سب سے پہلے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے، اس کو روکے، اس کو ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، if he is unable to do so، if he is unable، اگر وہ مجبور ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک پائے گا، ہاتھ سے روکیں گے تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سامنے والے سے مقابلہ کر پائیں، تو کہتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے گناہوں کو روکنے کا، گناہوں سے سماج کو بچانے کا. پہلا درجہ تو ہے کہ ہاتھ سے روکے. یہ کام بادشاہوں کا اور ذمہ داروں کا ہے. اور جو بھی آدمی کوئی بھی آدمی اینی بڈی اگر اپنے پڑوس کو ہاتھ کے ذریعے روک سکتا ہے تو روک دے. اگر نہیں روک سکتا ہے تو دوسرا اسٹیج ہے، دوسرا درجہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے روکے. زبان سے کہے کہ یہ حرام ہے، زبان سے بولے کہ یہ ناجائز ہے، زبان سے بولے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو. تو اگر کوئی پڑوس کا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ پابندی سے نماز پڑھیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کو کہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا. وہ اللہ کے سامنے کہے گا الہی میرا حق دبایا ہے. وہ بندہ بولے گا الہی میں نے کیا حق دبایا اس کا، میں نے نہ زمین اس کی لوٹی ہے، نہ میں نے اس کا پیسہ لیا ہے، نہ میں نے اس کے باغ کا پھل توڑا ہے، آخر میں نے کیا حق لوٹا اس کا. وہ شخص کہے گا الہی یہ سچ ہے کہ اس نے میرا نہ مکان لوٹا ہے، نہ زمین لوٹی ہے، نہ پیسہ لوٹا ہے، البتہ یہ 5 وقت نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا مگر یہ دیکھتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھ کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں. اللہ سبحانہ. تو اکیلے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو بھی پیار سے کہہ کر کے نماز پڑھوانا یہ ضروری ہے. اور اگر قبول کر لی گئی آپ کے خلاف، اگر یہ مقدمہ قبول ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی اس پڑوسی کو دے دی جائے گی، اس کا گناہ آپ کو دے دیا جائے گا. تم جان بوجھ کر تم نے ان کو کیوں نہیں گناہوں سے روکا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا. تو صرف اپنا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، دوسروں کو نماز پڑھانا بھی ضروری ہے. صرف اپنے شراب سے بچنا ضروری نہیں ہے، دوسروں کو بھی شراب سے بچانا ضروری. صرف اپنے خلاف شرع کام کرنے سے بچنا ضروری نہیں، دوسروں کو بچانا بھی ضروری. اگر ہاتھ سے تو ہاتھ سے. اس لیے حضور کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے. یہ سارے ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچے جس کی عمر 7 سال ہو اس کو نماز کا آدیش دے. کبھی نماز پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. پوچھے مفتی صاحب سے 7 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں. 7 سال کی عمر میں بچہ تو ایسے ہی غیر مکلف ہے، شریعت کا قانون اس پہ نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ نابالغ ہے. لیکن مصطفیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، سرکار معلم ہے. آقا کی حکمت یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ جو بالکل ہوش اب سنبھال چکا ہے اس کو نماز کا آدیش دو گے تو وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. عشاء پڑھے گا فجر چھوڑے گا، فجر پڑھے گا ظہر چھوڑے گا، کبھی ظہر پڑھے گا مغرب چھوڑے گا. لیکن وہ کبھی جائے گا 5 ٹائم میں 2 ٹائم، 1 ٹائم، 4 ٹائم وہ پڑھے گا. اسی طرح کرتے ہوئے اس کی عمر ہو جائے گی 10 سال. آقا فرماتے اب 10 سال کا جب بچہ تیرا ہو جائے اور نماز کا عادی نہیں بنے تو آقا فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُ، اسے مارو، اسے مار کے نمازی بناؤ. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابناء 10 سنین. جب تیرے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نمازی نہ بنے اسے مار کے نمازی بنا. 7 سال میں نماز کا آدیش دی، بیٹا چلو نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. عشاء پڑھا فجر میں سو گیا، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہے سو گیا چھوڑ دو اسے. ظہر میں پڑھاؤ، عصر میں پڑھاؤ، مغرب میں پڑھاؤ، عشاء سے پہلے سو گیا چھوڑ دو. لیکن جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نمازی بناؤ. 10 سال کے ہونے کے بعد اگر وہ اب تک جمع نہیں ہوا ہے تو اس کو نماز قضا کرنے کے بعد اس کو حکم دو کہ تم نے ظہر نہیں پڑھی تھی ظہر پڑھو.
بیٹا تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو فجر سے پڑھو، تم نے فجر نہیں پڑھی تھی، ظہر میں پڑھو۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جائے، جوان ہونے سے پہلے پہلے اس کو نمازی بنا دینا ہے، مار کے ہو یا پیار سے ہو، تاکہ 10 سال کے بعد جس دن نماز فرض ہوئی اس پر، جس دن مرد یعنی لڑکا نائٹ فال اس کو ہوا، کپڑا خراب خواب میں ہو گیا، اس دن وہ جوان ہو گیا، اب شریعت کے سارے قوانین اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اب نماز فرض ہو گئی، اب روزہ فرض ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا اس کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، میجر گناہ، بڑا گناہ۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے تو نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ اس لیے اب بچے کو جوان ہونے سے پہلے پہلے نماز کا عادی بنا دے، تاکہ جوان ہونے کے بعد جس دن 10 سال کے بعد کپڑا خراب ہوا اس دن جوان ہے، اب نماز چھوڑنا ایک وقت کی حرام۔ 15 سال کی عمر تک اگر احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، یا لڑکی کو ماہواری خون نہیں آیا، 15 سال کے بعد وہ میچیور جوان مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ اس لیے اب 15 سال کے بعد چاہے احتلام ہو یا نہ ہو، ماہواری خون آئے نہ آئے، وہ دونوں جوان مانے جائیں گے۔ اب اس پر نماز فرض ہو گئی، ایک وقت کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر حرام ہے، بڑا گناہ۔ شراب پینا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ زنا کرنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ سود کھانا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ جوا کھیلا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، نماز چھوڑنا بھی حرام ہے۔ صرف جوا کھیلنا ہی حرام نہیں ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ایک معنی میں نماز چھوڑنا ہے۔ کوئی 5 سال شراب پیتا رہا، اگر 5 سال کے بعد وہ سچی توبہ کر لیا کہ الہی اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب پھر دوبارہ وہ شراب کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، ایک بوند بدن میں نہیں ڈالا، خالص سچی توبہ۔ سچی توبہ کا مطلب جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکل گیا پھر واپس دودھ نہیں گیا، اسی طرح سچی توبہ کہ اب دوبارہ اس گناہ کو نہیں دیکھا، ارادہ کر لیا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ اگر سچی توبہ کے بعد بھی اگر توبہ اس کی ٹوٹ گئی تو بھی وہ توبہ کی فضیلتوں سے مالا مال رہے گا۔ سچی توبہ چونکہ اللہ کی نظر بندوں کے دل پہ ہے۔ 5 سال تک شراب پیتا رہا، سچی توبہ کیا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سمجھ رہے ہو تم؟ لیکن سنو، پوچھو مفتی صاحب سے، نماز فرض ہوئی 15 سال میں، بندہ نماز شروع کیا 25 سال میں، حالانکہ 25 سال میں نماز لوگ شروع کرتے نہیں ہیں، اگر سارے لوگ 25 سال کی عمر میں بھی نمازی بن جائیں تو بھی مسجد ہمیشہ فجر کے ٹائم میں بھی بھری رہے گی، چونکہ 25 سال کے بے شمار نوجوان سماج میں ہیں، مگر مسجد فجر کے ٹائم میں صرف 5 بوڑھے رہتے ہیں جس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل چلائیں، سوئیں، پھر دن کے 10 بجے اٹھیں۔ کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، جیسے وہ لوگ کوئی جینے کا یہ اصول نہیں ہے، جب چاہا کھایا، جب چاہا سویا، جب چاہا جاگا۔ مسلمانوں کا ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا ٹائم، نماز کا ٹائم، روزے کا ٹائم، حج کا ٹائم، زکوٰۃ کا ٹائم، ایک ایک منٹ قیمتی ہے مسلمان کے لیے۔ اگر 4:10 پہ آخری ٹائم ہے سحری کرنے کا تو 4:11 پہ دانا حرام، پانی حرام، بیوی کا استعمال حرام۔ لیکن اگر 6:10 پہ افطار کا ٹائم ہے تو 6:10 سے پہلے دانا پانی حرام اور 6:10 کے بعد حلال۔ 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ کے بعد حرام حلال، 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ کے بعد حرام۔ کچھ سمجھتے ہو کہ جس اسلام میں ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس اسلام کا ماننے والا 2 گھنٹے چائے کی دکان پہ گزارے گا، اس اسلام کا فالوور 3 گھنٹے سنیما ہال میں گزارے گا، اس اسلام کا ماننے والا 2 گھنٹے بس اسٹینڈ میں بیٹھ کر گپ شپ کرے گا، اور جمعہ کے دن 5 منٹ اگر آئے گا۔ آج جس مصیبتوں میں میں مبتلا ہوں یہ صرف مصطفیٰ کے احکام کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر بندے بتا دے تو کہاں ہے۔
تیرا گھر کہاں ہے؟ تیری اولاد کہاں ہے؟ تیرا معاشرہ کہاں ہے؟ رسول پاک تو تیری جان سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ مت بول مصطفیٰ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے. تیرا ہیئر اسٹائل کافروں جیسا، تیرا پھٹا ہوا جنس کافروں جیسا، تیرے گلے کی سکری، تیرے ہاتھ کا بالا، پاؤں کا دھاگا کافروں جیسا، اور تو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. رسول اللہ کا آواز آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں. تو بتا دے تو کہاں ہے. تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، آج بھی عزت تیرے لیے، حکومت تیرے لیے، جنت تیرے لیے. بندہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کل اگر مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ایک بندہ میرے گاؤں کا، وہ ڈی ایم بننے کی تیاری کر رہا تھا دلی میں. ڈی ایم کا مطلب ہم سے زیادہ تم جانتے ہو، یو پی ایس سی کی تیاری، یونین پبلک سروس کمیشن. اب موبائل چلا کے، گٹکا کھا کے، باپ کے پیسے کا مالدہ شہر میں سنیما دیکھ کے استعمال کرنے والا، وہ کیا جانے کہ ہمارا ایم آف لائف کیا ہے. بس آئی اے بی اے ایم اے کیا، نوکری نہیں ملی. نہیں، ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے. یہی بولے گا، ٹھگے گا. تم کام چور رہا، رات کا غلط استعمال کیا، سنیما دیکھتا رہا، دوستی یاری کرتا رہا، کتاب نہیں پڑھا، اور ڈگری ایسے ہی چوری کر کے ایم اے پاس کر گیا. اب نوکری، آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، نوکری نہیں ملی تو نہیں پاپا، یہ انڈیا مشرکوں کا ملک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کی نوکری یہاں نہیں ملتی. دو چار جوتا چہرہ پہ مارے، چہرہ لال کر دے. ہندوؤں کا ملک ہے یہ نہ ہندوؤں کا ملک ہے، نہ سکھوں کا ملک ہے. یہ ملک سارے ہندوستانیوں کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. اگر ہندوؤں کا ملک ہوتا تو شاہ فیصل نام کا لڑکا کشمیر کا آئی ایس میں پورے انڈیا میں ٹاپ نہیں کرتا. اگر صرف ہندوؤں کا منہ دیکھ کے نوکری ملتی تو پچھلے سال 35 مسلمانوں کے لڑکے ڈی ایم نہیں بنتے. میرے پاس ہر سال کا ڈاٹا موجود ہے. مودی جی کے آنے کے اس 10 سال کے پیریڈ میں کتنے بچے آئی ایس آفیسر بنے، وہ سب ڈاٹا ہے. پچھلے سال مسلمانوں کی ایک بیٹی گورکھپور کی، نوشین نام کی، انہوں نے آئی ایس میں 9واں رینک لایا. جبکہ آئی ایس کوئی کمپیٹ کر لے 800واں رینک بھی لائے تو بھی بہت بڑی بات ہے. 9واں رینک لانا اتنے لاکھ بچوں میں بہت بڑی بات ہے. اب ہماری بیٹی دوسروں کا منہ دیکھے گی، لو لیٹر لکھے گی، دوسروں سے چکر چلائے گی، وہ تو ٹیچر کلاس کی بن جائے گی. اب جو سارا ٹائم کتاب پہ لگائے گی، فوکس کرے گی، محنت کرے گی، نہ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جائے گی. یہ دنیاوی حساب سے میں کہہ رہا ہوں، باقی مذہبی اعتبار سے جو ہماری باتیں ہیں وہ تو ہے ہی. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ ہماری بچیوں کا مردوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے. مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں وہ دین سیکھیں، دین پڑھیں، کنیز فاطمہ بنیں. وہ ان کو نہیں بننا ہے ڈی ایم، بلکہ ڈی ایم بچہ پیدا کرنا ہے. سبحان اللہ. وہ کنیز فاطمہ بن کر ہیں، ان کی گود سے مجاہد پیدا ہو، صلاح الدین ایوبی جنم لیں، وہ اورنگزیب جیسا بادشاہ دنیا کو عطا کرے. وہ جب خود رہیں گی لنگٹی تو بچہ تو مہا پاپی پیدا ہو جائے گا. وہ رہیں گی تعلیم یافتہ مہذب کنیز فاطمہ، تب بیٹا غلام حسین پیدا ہو جائے گا. اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ، مگر دنیاوی نقطہ نظر کی بات میں کر رہا ہوں. ہمارے محلے میں ایک ہندو کی بیٹی کی شادی کے بعد اس نے پڑھائی جاری رکھی. شادی کے بعد پڑھائی ہمارے یہاں کیا نوکری ملے گی تب شادی ہوگی، چاہے 50 سال کا بوڑھا ہو جائے، چاہے 54 سال کا بوڑھا ہو جائے، مگر شادی ہوگی کب؟ نوکری ملنے کے بعد. نوکری میں عورتیں بوڑھی ہوگی، مرد بوڑھے ہو گئے، زندگی کی لذتوں سے دونوں محروم ہو گئے. 18 سے 22 سال کی شادی، وہ شادی ہے 50 ارب روپے کے مکان خریدنے میں. وہ مزہ نہیں ہے جو شادی کی پہلی رات میں مزہ ہے. مگر یہ مزہ اس کو ملے گا جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، جو جوانی کا غلط استعمال نہیں کرے. یہاں یہ بھی یوزڈ اور وہ بھی یوزڈ، وہ دونوں تو بولے گا یہ تو پہلے ہی کھا پی چکے ہیں تو اب آج کیا مزہ آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو ان یوزڈ رکھو، جوانی کی حفاظت کر، تاکہ شادی کی پہلی رات کو پتا چلے کہ میں نے کسی مرد کا منہ دیکھا ہے، میں نے کسی عورت کا منہ دیکھا ہے. پھر تو زندگی میں وہ لذتیں ملیں گی کہ سمجھ لو کہ اس سے بڑی کوئی لذت ہی زندگی میں نہیں ہے.
یہاں تو صاحب سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، جوانی برباد ہو گئی، آبرو لٹ گئی، شادی سے پہلے ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اب وہ شادی کو کیا سمجھے گا؟ شادی کے دن رو رہا ہے، شادی کو بوجھ سمجھ رہا ہے، عورت سے نفرت کر رہا ہے. وہ تو وہی کرے گا جو جانوروں جیسی زندگی گزار چکا ہو پہلے. ٹائم پہ شادی، وقت پہ شادی، وقت پہ اولاد، تاکہ ہم 60 سال کے رہیں تو 30 سال کا میرا جوان بیٹا میرا پارٹنر ہو جائے، تاکہ ہم کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم میرے سینے پہ نہیں رہے. شادی ہوگی 50 سال میں، بیٹا پیدا ہوگا، اگر بیٹا بھی پیدا ہوا یہ 70 سال کا ہوگا، تب بیٹا ہوگا جا کر کے 20 سال کا. بیٹا سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا. اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مرنے والا بڈھا 70 سال کا رہے گا، بیٹی ہوگی اس کی 20 سال کی. اب شادی نہ کرانے کا غم لے کے بڈھا مر جائے گا. جوانی میں شادی کر 18 سے 20 سال کی عمر میں، تاکہ 50 سال 40 سال ہوتے ہوتے تیری بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پھر تو بھاگ دوڑ کے اپنی جوانی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں کرا دے. اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر تیرا پارٹنر ہوگا، تو بھی کمائے گا 10,000، تیرے بیٹے کمائیں گے 10,000. جو کام 2 آدمی مل کے کرے گا، 4 آدمی دوسرے یہاں وہ آدمی وہ اکیلا کرے گا، جو کہ بیٹا پارٹنر ہو کے اپنے باپ کو راحت اور سکھ پہنچانے والا بن جائے گا. شادی وقت پہ ہونی چاہیے تاکہ شادی کی لذتیں محسوس ہوں. اب ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھا اس نے، اس کی عورتیں. کوئی کہانی ناول افسانہ نہیں ہے. اب بالکل کرنٹ 2-4 سال پہلے کے بعد، ہاں میرا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے بازو میں ہندو کا محلہ، وہاں اس لڑکی کی شادی ہوئی. اور ہمارے ہاں لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اب تلاوت، درود، نماز. شادی سے پہلے تلاوت ہے تاکہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے آئے لڑکا والا تو کہے کہ ہاں ہاں میری بیٹی قرآن بھی پڑھتی ہے. قرآن کیا پڑھتی ہے؟ 100 میں 99 عورت قرآن صحیح پڑھتی ہی نہیں ہے. 100 میں 99 عورت. کس قدر جہالت ہے، کس قدر الٹریسی ہے ہماری محمد سوسائٹی میں. اور آپ کی مسجد میں جتنے مرد نمازی ہیں، اس مرد میں 100 میں 10 کو چھانٹ لیں، 90 لوگ وہ ہیں جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، قرآن شریف نہیں جانتے ہیں. وہ 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 حج کر کے آ گئے ہیں، 10 عمرہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی کہنا نہیں آتا ان کو، الحمدللہ رب العالمین کہنا نہیں آتا ہے. جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت جلت کرتا ہے. اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے. اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں. اگر اسی کو بولانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے. اس لیے جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواہ کو مت بلاؤ. بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے. سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا، ابھی نعت پڑھی انہوں نے، کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواہ ہے اسد اقبال. اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے اس. اب آواز 35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز ویسی ہے. تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو، مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے، جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی. ایک نعت خواں آیا، 5 اشعار پڑھا، بس چلو، باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی. اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی. یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ، تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے. چونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ جائے. وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں.
اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے، ہنسے نہیں۔ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، رونے جیسی صورت بناؤ۔ خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا۔ انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب رک گئے، چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے، کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ بے خودی میں سنا رہے تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا، وہ جب رکے اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں، اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو۔ غم سے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا، قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا، قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا۔ آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے، کامیڈی سنی جاتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا ہے۔ جہاں تہاں کی بے جان کہانی سنی جا رہی، قرآن نہیں سنا جا رہا۔ بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے، جیونی کے نام پہ فالتو بے بنیاد اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور گا کے گڑھی ہوئی روایتیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیر مہذب جملے، نبی بولا اے فاطمہ، یہ ساری باتیں جیونی کے نام پہ بولی جا رہی ہیں، جیونی کے نام پہ گایا جاتا ہے۔ 5 بچے بیٹھے ہیں، یہ گا رہا، جیونی بیان کر رہا۔ علماء کرام سے حدیث سنا جائے، علماء کرام سے قرآن سنے جائے، جھوٹی جیونی بیان نہیں کی جائے، قرآن پاک کے پڑھنے کا رواج دیا جائے۔ گھر میں کوئی عورت ہاتھ میں کام میں ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے، کوئی جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھ لے۔ جن ایام میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، جب ماہواری کے دنوں میں، ان دنوں میں بھی عادت بنا دیں کہ وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 100 بار کلمہ شریف 100 بار درود پڑھ لے، تاکہ دوسروں کو ان کی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلے اور نماز پڑھنے کی عادت بھی لگی رہے، تاکہ نماز 5 وقت پڑھ کر وضو کرنا، مصلی پہ بیٹھنے کی عادت لگی رہے۔ ورنہ وہ پاک ہوں گی، 1 دن پہلے وہ نہائیں گی، 2 دن کے بعد نماز شروع کریں گے، 5 دن کے بعد پھر اگلا مہینہ کا خون آ جائے گا، بس سستی کریں گی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے اسے ناپاک حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہ درود تو پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ نماز کے ٹائم کی عادت لگی رہے۔ وہ درود پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے، مسلمان مرد تلاوت کرے کام شروع کرنے سے پہلے، تلاوت 5 منٹ جلدی سے ختم کیجیے، باقی وہ ناچے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک۔ نعت پاک کو ناچ نہیں بولا جاتا ہے، نعت پاک کو مجرا نہیں بولا جاتا ہے۔ جو تمہارا اسٹائل، جو تمہارا ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ کی مذمت کی جاتی ہے، نعت کی نہیں۔ جو نعت دل سے پڑھے تو بندہ ولی بن جائے گا، جو دل سے مصطفیٰ سے عشق کرے تو وہ ولی بن جائے گا، دل سے جو کرے۔ زبان سے ہم آپ کے بغیر نہیں جئیں گے، نماز فجر ظہر عصر سب غائب ہے، وہ تو ساری زندگی پڑھتا رہے گا نعت، ولایت کی کیا برکتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عاشق رسول وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے۔ عاشق رسول تو گردن کٹانے کو تیار رہتا ہے، گردن کٹ جو نماز فجر کے لیے نہ اٹھ پائے وہ گردن کیا کٹا پائے گا؟ بس صرف 2 پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے نام لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے نعت لکھی ہے، اس نعت کے اشعار میں جب دیکھا میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں حضور، آپ کی جدائی میں بے چین ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ولی ہیں۔ جو آپ لکھے ہیں کہ ہم حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، ہجر میں بے چین ہیں، اگر واقعی آپ بے چین ہیں آپ ولی ہیں۔ ولی یہ کون بول رہا؟ قطب الارشاد
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نائب غوث اعظم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین. ہم لوگوں کی بات تو کمزور ہے، شیخ الاسلام والمسلمین کی باتیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات آپ دل کی کیفیت ہے تو آپ ولی ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے. اور اگر نہیں، صرف الفاظ کی بازی گیری ہے، الفاظ اور جملے کا زور ہے، تو آپ جھوٹے ہیں. اگر وہ بات آپ کے دل میں ہے نہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، اور الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ میں کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، کوئی برکت نہیں. اعلیٰ حضرت نے کلام ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ بتائیں کہ یہ ہے. اور آج کل یہ کہتے ہیں نعت پڑھنے کو مجرا کہہ دیا آپ نے، نعت کو گویا، نعت پڑھنے والے کو گویا کہہ دیا. نعت پڑھنے والے کو گویا نہیں بولا جاتا ہے، جو فلمی اسٹائل میں نعت پاک کی توہین کرے اس کو گویا بولا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے. ورنہ نعت آپ قاعدے سے پڑھیں اور آنسو نکلے تو بندہ آپ کا پاؤں چوم لے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. پہلے لوگ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر نبی کی نعت باوضو مہذب ہو کے پڑھتے تھے، سارا مجمع روتا رہتا تھا، سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی. ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے. جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں، یہ علماء کی توہین کرتے ہیں. ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں، عالم سے پیچھے چلے. ہم سے کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ دلیل بہار شریف میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، جو فقہ اسلامی کی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں یہ بات درج ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عالم چاہے غیر عالم چاہے جتنی عمر کے کیوں نہ ہو، 80 سال کا ضعیف کیوں نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ 15 سالہ جوان عالم کے پیچھے چلے. یہ عمر کا احترام نہیں بلکہ علم دین کا احترام ہے. یہ علم دین کا احترام، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. جیسی کی تیسی کر ڈالی تم لوگوں نے جلسے کی، اور اس کے بعد آج کوئی ٹوک رہا ہے تو تم اس کے خلاف بول رہے ہو، اس کے خلاف چل رہے ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی تمام مفتیان کرام، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام مشائخ کو، جنہوں نے اس گئے گزرے ماحول میں بھی حق کی حمایت کر کے عالم ہونے کا حق ادا کیا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک، ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح. میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح. ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں. ایک سیٹ گجرات کا، اس نے فون کیا. آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا. آج پورنہ کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا. یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی. لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہو رہی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے. اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواں ادب سے نعت پڑھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا. اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواں، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو. کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواں تھا جو نعت خواں بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا. ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا ہے. پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے. کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا. جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام ہے. یہ تو لوگوں نے ماحول خراب کیا. اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو بھی جو لوگ بازاری لب و لہجے میں نعت پاک کو بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قاعدے سے مہذب ہو کے نعت پڑھنے لگے. اللہ انہیں اچھے ڈھنگ سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
چاہے 1000 اچھی نعت ہو، مگر نعت صرف 5 سے لے کے 10 منٹ بس. اس کے بعد تقریر، پھر ایک نعت، پھر تقریر، پھر ایک نعت. جیسے پہلے ہوتا تھا بزرگان دین کے زمانے میں ہوتا تھا. یہ تو اب چلا ہے کہ نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے 1 گھنٹہ پڑھوا لو چاہے 2 گھنٹہ پڑھوا لو، ایک ہی بار پڑھیں گے. تو ان کو آپ کہے کہ ہم ایک ہی بار نذرانہ دیں گے، ایک بار نذرانہ دیں گے. 5000 روپے جو دے دیے تو بس، اس کے بعد 30,000 روپے پھر نہیں دیں گے. ورنہ تم ہماری محفل میں نعت پڑھنے آ رہے ہو تو میں جیسے کہوں گا ویسے تم کو نعت پڑھنا ہوگا. پیسہ میں نے دیا ہے تم کو، اب پیسہ دیا ہے تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا. ایک نعت پڑھو، بیٹھ کے تقریر سنو، پھر ایک تقریر کے بعد بیٹھو نعت سنو، پھر اس کے بعد نعت پڑھو، پھر تقریر سنو، پھر بیٹھو، پھر نعت پڑھو. صلاۃ و سلام پڑھے گا، دعا میں شریک ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا. اس کے بعد جو تمہاری اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ تم کو دی جائے گی اور جاؤ. یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے کہ وہ جو اس دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھنا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو. وہ بولا نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، 1-2 بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے. ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانا. جلسہ والا ان کی بات مان لیا. میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانا. انہوں نے کہا ان کی بات مان لی. ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی. عالم دین کو سمان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی. اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے یہاں شادی کے بعد ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ اب پڑھائی بند، اب صرف کھانا بنانا، بچہ پیدا کرنا، جھاڑو لگانا، اس کے بعد سب مطالعہ، سب نماز وغیرہ سب بند. جبکہ مرتے دم تک بندہ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. آیا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، اور ہر دن نئی نئی چیز سیکھتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. ایک بہت بڑا اسکالر انگریز کا، وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. جب جہاز ڈوبنے لگا تو ہندوستان کا ایک اسکالر ان کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بھی اسی جہاز سے سفر کر رہا ہے. تو اس جہاز میں جب ہر طرف ہنگامہ بپا تھا، آہو فغاں، گریہ زاری، چونکہ جہاز ڈوبنے والا، سب لوگ مر جائیں گے. یہ ہندوستان کا اسکالر دیکھیں کہ اتنا بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے، وہ اسی جہاز سے سفر کر، دیکھیں ان کا کیا حال ہے اس ٹائم میں. سارے لوگ تو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ اب میں مر جاؤں گا. دیکھیں اس بڑے فلاسفر جن کی ایک ایک بات میں زندگی ملتی ہے، جن کا ایک ایک سینٹینس ویٹی وزندار ہوتا ہے، پریشش قیمتی ہوتا ہے. ذرا ان سے پوچھیں، دیکھیں ان کا کیا سچویشن ہے اس موت جب سامنے ناچ رہی ہے، کشتی ڈوبنے والا ہے. وہ جب گیا اس کی کمرے میں، ہوائی جہاز، پانی والے جہاز میں، دیکھا کہ وہ کتاب کی اسٹڈی میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. کہا سر طوفان کی زد میں ہے جہاز، سارے مسافر رو رہے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور آپ اس خوف کی گھڑی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. کیا کہا اس بندے نے؟ وہ یورپ کا رہنے والا، ہم لوگ تو صرف گھچڑ بات کرنے والے ہیں، ٹائم برباد کرنے والے ہیں، صرف دوسروں کی غیبت شکایت کرنے والے ہیں، اپنی برائی دور کر کے اچھائی پیدا کرنے کا ٹرینڈ تو ہمارے اندر ہے نہیں. جو اچھا کام کر رہا اس کی ٹانگ کھچائی ہمارے اندر ہے. وہ یورپ کا دانشور کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب جہاز ڈوبنے والا ہے، ہم لوگ مرنے والے ہیں، کم سے کم مرنے سے پہلے علم تو حاصل کر رہے ہیں. اللہ الصمد، کم سے کم مرنے سے پہلے ایک چیپٹر تو پڑھ لے، مرنے سے پہلے ایک علم تو حاصل کر لیں. اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں. حالانکہ جہاز ڈوبا نہیں، بالکل الٹ پلٹ کر کے طوفان کی زد میں آ کر کے بس کنارہ مل گیا اور جہاز بچ گیا. اگر نہیں بچتا، مر جاتا، تو یہ بات ہم کو کیسے معلوم ہوتی؟ چونکہ جو اس جہاز پہ سوار تھا اس نے جہاز سے بچنے کے بعد تب اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ دیکھیں اسٹڈی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، موت کے وقت میں بھی مطالعہ کرتے ہیں. اور یہاں شادی ہوئی، پڑھائی بند، شادی ہوئی، دعائے قنوت تک یاد نہیں. شادی کے بعد جو گاؤں دیہات کے مکتب میں پڑھانے والے مولی صاحب سے، منشی جی سے جو پڑھا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم تدبیرا،
جو مکتب کے منشی سے پڑھا تھا اسی طرح کی ہماری بیٹیاں مرتے دم تک پڑھتی رہتی ہیں، ہمارے بچے مرتے دم تک اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب زندگی بچی ہے، شادی کے بعد کم سے کم وقت ہے تو چلو ٹیوشن پڑھ کر کے اچھے قاری سے کم قرآن پاک کی 20 سورتیں، جو تراویح کی نماز میں جب میں تنہا پڑھوں تو کم سے کم 20 سورتیں، کم سے کم 10 ہی صحیح علم تری کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک ٹھیک سے پڑھ لیں تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ اس کو تراویح میں بھی پڑھ لیں ڈبل کر کے، اور 5 نمازیں اسی 10 سورتوں سے پڑھیں، کم سے کم اتنا تو کر لینا چاہیے۔ نہیں، بوڑھے ہو گئے، قرآن پاک قاعدے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں وہ ہندو کی بیٹی جوان ہو چکی تھی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا، شوہر سے بولی کہ میں اسٹڈی جاری رکھوں گی، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میں آپ کی وائف ہوں، میں ٹائم نکال کے میں اسٹڈی کروں گی۔ تو شوہر نے کہا ہاں ٹھیک ہے اسٹڈی کرو۔ اس قدر ڈیپلی پڑھائی کری کہ پورا ہندوستان اخبار میں آیا تھا، سارا میرا شہر خوشی منا رہا تھا۔ ہندو تو خوشی منا ہی رہے تھے، مسلمان بھی اس کی محنتوں کی داد دے رہے تھے کہ شادی ہونے کے بعد، ایک بچہ ہونے کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھی، وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بھی نہیں بن گئی، BDO بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی وہ۔ اور ہماری بیٹی علم تری کیف بھی نہیں پڑھ پائی، درود تاج بھی نہیں پڑھ پائی، درود ابراہیمی بھی قاعدے سے یاد نہیں ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھو تو کوئی بچہ نہیں پڑھ پائے گا، وہ بھولے گا، سر کھجلائے گا۔ اللہم صلی علی محمد پر کہیں بارکتا بولے گا، کہیں وہ کچھ بولے گا، قاعدے سے نہیں پڑھ پاتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، چونکہ مزاج ہی نہیں، بس کھانا پینا مر جانا ہے۔ حدیث میں آیا ہے اس بندے پہ نحوست طاری ہے، اس پہ لعنت ہے۔ کون؟ جو دن گدھے کی طرح گزارتا ہو اور رات مردار کی طرح گزارتا ہو۔ گدھے کی طرف مطلب دھوبی کے گھر سے کپڑا ڈھونا گھاٹ تک، گھاٹ سے دھوبی کے گھر تک، گدھے کی طرح صاحب اینٹ ڈھونا، چکی پیسنا۔ وہ گدھا جو محنتیں کرتا اس کو معلوم نہیں کہ میری پیٹھ پر کتاب ہے کہ لکڑیاں ہے۔ وہ گدھے کی طرح محنت کرنا، رات مردار کی طرح سو جانا۔ جو دن بھر کھیت کھلیان، دکان، مارکیٹ، بازار، یہ سامان وہ سامان، یہ آرڈر وہ آرڈر وہ سپلائی، یعنی کبھی خیال تک نہ آیا کہ مجھے اگر کل مر گیا تو میرے پاس کیا ہوگا۔ نہ زمین رہے گی، نہ مکان، نہ پیسے جو میں نے کمایا، نہ فکس ڈپوزٹ، کچھ نہیں رہے گا مرنے کے بعد۔ جہاں خربوں سال رہنا ہے، بے گنتی سال رہنا ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے آخرت کا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ عقل مند وہ ہے جو فیکٹری بھی چلائے گا، جنت جانے کی تیاری بھی کرے گا، فجر بھی پڑھے گا، 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر ٹائم نکال کے ظہر پڑھے گا، ظہر پڑھے گا، پھر 4 گھنٹے کام کرے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر 2 گھنٹہ کام کرے گا، پھر مغرب پڑھے گا۔ وہ جانے گا کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے تو میں سو گیا، 12 گھنٹے تو میں کام کیا، کم سے کم 2 گھنٹے تو نکال لوں تاکہ اگر کل مر گیا کمپنی میرے پاس نہیں رہے گی مگر سجدہ تو میرے پاس رہے گا۔ بس تھوڑی سی سوچ اچھی کر لے، دنیا میں بھی وہ دوسروں کے سامنے بھکاری نہیں رہے گا۔ جو دنیا میں نہیں پڑھائی کرے گا وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، جو پڑھائی نہیں کرے گا، نوکری نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگے گا، جو قاعدے سے محنت کر کے کھیتی باڑی نہیں کرے گا وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگے گا، وہ مزدوری کرے گا، پنجاب دلی میں جا کے ریڑھی چلائے، ٹھیلی چلائے گا۔ آج بے شمار لاکھوں بچے مسلمانوں کے، بہار اور بنگال کے، جو دلی اور پنجاب میں جا کے ریڑھی اور ٹھیلا چلا رہے ہیں، یہ وہی بچے ہیں کہ اگر ان کا مزدور باپ اگر مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہوتا تو ان کا بیٹا ہیرو سائیکل میں ریڑھی نہیں چلاتا، ان کا بیٹا کم سے کم ٹیچر بن کے 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا۔ وہ اپنے گھر اور سماج والوں کی عزت میں اضافہ کرتا، لیکن باپ بھی اتنا جاہل کہ وہ بھی مزدوری کرتا رہا اور 5 سال 6 سال کے بچوں سے بھی مزدوری کرواتا رہا۔ ایجوکیشن، دنیا کی تعلیم ضروری ہے دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے، دنیا کی تعلیم ضروری ہے یہاں خوشحال ہونے کے لیے۔ بہت سارے زمیندار زمین بیچ بیچ کر مکان بناتے ہیں، زمین بیچ بیچ کر بلیٹ خریدتے ہیں، زمین بیچ بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کرواتے ہیں۔ کوئی بھی کام پڑا زمین بیچا، کوئی بیمار پڑا زمین بیچو، مکان بنانا ہے زمین بیچو، 5 سال کے بعد رنگ پینٹ کرنا ہے زمین بیچو۔ اب باپ کی زمین پائی تھی، اپنا تو نہ علم حاصل کیا، نہ ہنر سیکھا، نہ ٹھیک ڈھنگ سے کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ اب کوئی بڑا کام آ گیا تو زمین بیچ بیچ کر بڑا بننا چاہتا ہے، بلیٹ خرید کے زمین بیچ کے پیٹرول ڈالتا ہے وہ۔ لیکن اسی سماج کا غریب مزدور کا بچہ جو ان کے گھر میں مزدوری کر رہا تھا، وہ پڑھ پڑھ کر کے داروغہ بن گیا،
लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा, अब वो साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है। यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी गजाएं ताकतवर गजाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा, टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे सही बीमार तो पड़ेंगे। अब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था रामदेव का जिसका भी तरीका हो वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू, गैर मुस्लिम, आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर, उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी की। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा, पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी? मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वो सब एक तरफ, कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आज़म कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कांधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ
ध्यान लगाना। वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना है। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है, इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं न नमाज का जवाब है, न नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने, ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, दो चार माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहानंद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के दो चार पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझने को कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है ये, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वो 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से जैसे क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते। हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वो करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में
नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ ज़ेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वह मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है? वह उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा, सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है, ये साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100, सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था, पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े, वो इन जैसे करोड़ लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है। उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा? उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने? ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, के कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं। ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है? वो कहती हैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this in the visible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या बात कह के रख दिया उसने। वो हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू।
وہ لکھتی ہیں کہ میں جب مسلمانوں کی مسجدوں پہ نظر دوڑاتی ہوں میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ ہر جگہ ڈیموکریسی پرجاتنتر کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، امیر غریب کالے گورے سب برابر، وہ ہے کہاں دنیا میں؟ یہ 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ when the azan is sounded، جب اذان دی جاتی ہے۔ اذان کی بات آگئی تو ایک بات میں بتا دوں، اذان کی آواز صرف مسلمان نہیں سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں۔ جب غیر مسلم دنیا دار سارے لوگ سنتے ہیں تو امام سے زیادہ اچھی آواز والا مؤذن ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اذان 5 ٹائم پکارے تو ممکن ہے کہ بہت سارے غیر مسلم کا سینہ ہل جائے، وہ اذان سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میرے محلے کی مسجد میں مؤذن الگ ہے، محلے کا ایک بچہ 10th میں پڑھتا ہے، 10th میں یا 11th میں پڑھتا ہے، وہ بچہ کبھی کبھی اذان دیتا ہے، وہ 11ویں میں پڑھتا ہے، میٹرک پاس کر چکا ہے یا میٹرک کا ایگزام دینے والا۔ اذان جب دیتا ہے تو ہندوؤں کا گھر آس پاس میں ہے غیر مسلموں کا، ان کے گھرانے کی عورتیں بھی کام کاج چھوڑ کے اذان سننے لگتی ہیں، اور وہ دوسروں سے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ بڑا اچھا اذان دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان عورت تھی، وہ جب اذان بچہ دیتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی۔ وہ ٹرانسفر ہوا اس کے شوہر کا، وہ شہر سے باہر چلی گئی، اور وہاں سے ہر مہینے، کیونکہ وہ مؤذن نہیں ہوتا، اسکول میں پڑھتا ہے بچہ، اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن اذان کبھی کبھی دیتا ہے، تو وہ وہاں سے ہر مہینے ان کے لیے 1000 یا 2000 روپے مہینہ وہ بھیجتی ہے کہ تمہاری اذان بڑی اچھی لگتی ہے، یہ پیسہ تمہارے لیے تحفہ کے طور پر ہے۔ تو اب ہمارا مؤذن کیسے اذان دیتا ہے؟ اللہ، وہ کیسے، جو پرانا سب مؤذن ہے، نہ تلفظ ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، اب اپنے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے، غیر مسلموں کو بھی برا لگتا ہوگا۔ اب کمیٹی والا اس کو نکالتا نہیں، بولتا کیسے نکالیں، وہ تو 25 سال سے دے رہا ہے، 30 سال سے دے رہا ہے، 30 سال سے دے رہا ہے، تو اس کو ریٹائرمنٹ دے کر کے اس کو ٹاکا مہینہ دو اس کو، تم 5000 ملتا تھا تو 2500 دیں گے، تم اپنا گھر میں رہو، بوڑھا ہو گئے، ریٹائر کر گئے، اب رہو۔ اسکول میں تو 60 سال کے بعد ٹیچر ریٹائر کر جاتا ہے، اب تم جب 30 سال سے اذان دے رہا ہے تو اب تو کم سے کم آرام کرو، ٹھیک سے آرام کرو، یہ پیسہ لے لو 2000۔ اب اذان دے گا وہ جس کی آواز سن کے کافروں کا بھی سینہ ہل جائے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب پولیٹکس ہوتی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب مؤذن زبردست اذان والا ہو تاکہ بے نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا جائے۔ ہم لوگ بچپن سے نماز سن رہے ہیں، نماز اذان سن رہے ہیں، 54 سال عمر ہو گئی ہماری، 4 سال مائنس کر دے 50 سال، سب بات معلوم ہے، لیکن آج بھی آواز اچھی اگر کسی کی ہے، اذان دیتا ہے تو آج بھی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، آج بھی آدمی سکتے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اذان ایک ایک مظاہرہ ہے، ایک ایگزیبیشن ہے ہماری صلاحیتوں کا، ہماری دینداری کا، اور اس کو سب سنتا ہے۔ اس لیے مؤذن کسی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، زبردست مقابلہ کمپٹیشن ہو، 50 مؤذن کو بلایا جائے، جس کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اچھی تنخواہ دے کر کے اس کو مؤذن مقرر کرے۔ میں کہوں گا کہ اس کی اذان اسلام کی طرف بلانے میں امپورٹنٹ رول ادا کرے گی اس کی اذان۔ اب سروجنی نائیڈو کیا کہتی ہیں، ذرا غور سے سنیے، وہ کہتی ہیں I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam۔ میں اسلام کی جو یونٹی، اتحاد کا جو مظاہرہ ہے، میں اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہوں۔ جب میں مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھتی ہوں، اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، the peasant and the king، کسان اور بادشاہ، ہل جوتنے والا فارمر اس کو پیزنٹ کہتے ہیں، کنگ بادشاہ راجہ۔ اب وہ ہندو خاتون غیر مسلم لیڈر وہ کیا کہتی ہیں کہ اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں وہ کہ بادشاہ اور کسان یہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ اور فارمر، غلام اور آقا ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کالے گورے کا فرق مٹ جاتا ہے،
امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. بادشاہ کے بازو میں کوئی ہل جوتنے والا کسان کھڑا ہو کوئی برا نہیں مانا جاتا ہے. مالک کے بازو میں نوکر کھڑا ہو جائے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ the best embodiment of democracy, پرجاتنتر کیا ہے؟ ڈیموکریسی is the government of the people, for the people, by the people. یعنی پرجاتنتر کی پریبھاشا یہی ہے کہ حکومت عوام کی، عوام کے لیے، عوام کے ذریعہ، اسی کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. وہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کہاں؟ کہیں گوروں کا شاسن ہے، کہیں برہمنوں کا شاسن ہے. جو ان کے کہنے کا سینس تھا ہندوستان میں بھلے ہی ڈیموکریسی ہے لیکن آزادی کے بعد سے لے کے پورے 75 سال تک میں ساتھ کس کے ہاتھ میں ہے سب کو معلوم ہے. افریقہ میں امریکہ گوروں کا ملک ہے. کہنے کی بات ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک سیم ہے، ڈیموکریسی ہے، لیکن ستا کس کے ہاتھ میں ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. سروجنی نائیڈو کہتی ہیں کہ سچی ڈیموکریسی، ٹرو ڈیموکریسی ہے کہاں؟ یہ مسلمانوں کی مسجد میں 5 وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے. 5 ٹائم جب اذان ہوتی ہے نمازی جمع ہوتے ہیں، کسان اور بادشاہ ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور دے پروکلیم، وہ اعلان کرتے ہیں کیا؟ نہ کوئی باپ بڑا ہے نہ کوئی دادا بڑا، نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کوئی کالا بڑا، نہ کوئی شہری بڑا ہے نہ دیہاتی بڑا، نہ کوئی عربی بڑا ہے نہ کوئی اجمی بڑا. وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور آگے چل کر یہ ڈاسنا مندر کا مہند سنے غور سے کیا کہتی ہیں سروجنی نائیڈو. یہ نصاب رام گیری جیسا خبیث وہ سنے. اسی ہندوستان کے ایک مہان ہندو عورت وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یو فائنڈ ان لندن این انڈین این الجیرین اینڈ اے ترک، انڈیا از دا مدر لینڈ آف فن، ترکی از دا مدر لینڈ آف انوتر، بٹ وین دے اسٹینڈ ان پریئر اٹ میکس مین انسٹنکٹیولی اے برادر. کیا غضب کی بات کہہ دی اس خاتون نے. وہ ہندو عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ لوگ لندن میں جاتے ہیں، اب انڈیا سے لوگ گئے، الجیریا سے لوگ آئے، ترکی سے لوگ آئے، زبان الگ، انڈیا کی زبان الگ، ترکی کی زبان الگ، الجیریا کی زبان الگ، ملک الگ، زبان الگ، اور الگ الگ کام سے لوگ لندن گئے ہیں. کوئی گھومنے، کوئی پڑھنے، کوئی بزنس کرنے. ملک الگ، کام الگ، زبان الگ، مگر when they stand in prayer، لیکن جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لندن میں، انڈین، الجیرین اور ترکی کا رہنے والا، زبان الگ، ملک الگ، کام الگ، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوا اور یہ سب مل کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اٹ میکس مین انسٹنکٹیولی اے برادر. ایسا لگتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز یہ مسلمانوں کو بھائی بھائی کے بندھن میں باندھ دیتا ہے. اب کوئی نہ الجیرین نہ انڈین، سب غلام محمد ہے. ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اے قوم مسلم، اللہ کا شکر ہے کہ تم کو برہمن گھر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ تم امریکہ کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ تم کسی اسرائیل کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے. شکر ہے مالک مولا کا کہ مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا. ورنہ تم میں سے کوئی بندہ بتا دے کہ اتنا مہان مذہب اسلام کے لیے تم نے اسٹڈی کی ہے، تم نے مطالعہ کیا ہے، تم نے 10 سال خاک چھانی ہے، 1000 لوگوں سے تم نے ملاقات کی ہے، سب سے تم نے ڈیبیٹ کیا ہے، پنڈت سے، کسی ربی سے، کسی پوپ سے تم نے بحث کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، تب جا کے کہا نہیں اسلام سب سے گریٹ ہے، میں اسلام سویکار کرتا ہوں. نہیں، تم اسی لیے مسلمان ہو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو. مسلمان گھر میں پیدا ہو. جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی تو دنیا کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ امریکہ کا کھرب پتی اپنی ساری فیکٹری تم کو دے دے، تم اپنا ایمان بیچ کر کے ان کے گھر کے بت کو تو سجدہ کرنے لگو. اگر مومن ہو تو تم یہی بولو گے تیری خربوں کی پراپرٹی پہ تھوک دیتا ہوں، اسلام کا سودا نہیں کروں گا. جب اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو پھر دنیا کے لیے کیوں روتے ہو؟ دنیا کے لیے کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟
جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تو دنیا نہ ہونے کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی کہ تجھ کو مسلمان بنایا، اور اس فتن و فساد کے وقت میں ایک طرف کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے علم غیب کی توہین کرتا ہے، الگ الگ رائے سب کی ہو گئی، الگ الگ خیال ہو گیا، دنیا کی محبت نے سب کو پاگل بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی دی ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مگر کچھ لوگ ہیں کہ سرکار دو جہاں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود عیب نکالتے، کہتے ہیں کہ علم نہیں، علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے بھی تو جانور چوپائے کی طرح معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو میں مانتا ہوں، صحابی کو مانتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بادشاہت کے لیے میدان کربلا گئے تھے اور جنگ کی اور وہاں شہید ہو گئے، وہاں اب کیوں گئے تھے وہ جب بڑے بڑے صحابہ مکے میں موجود تھے؟ کیوں؟ اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے امام اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے غوث اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو غریب نواز کی شان گھٹانے لگے، یعنی الگ الگ رائے، اپنی اپنی رائے لگانے لگے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا تو کھینی گٹکا کھانا ہے، تکیہ لگا کے بیٹھنا ہے، اور اپنے دماغ کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ارے حضور نے کہا کہ صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے مان لے سارے صحابہ حق میں ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اب کسی ایک کی تخصیص کیوں کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کیوں کھولتا ہے؟ اب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اللہ نے بخش دیا ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ نور ہیں، ستارے کی مانند ہیں، تو مان لینے اپنی عقل کو وہاں مت لڑا۔ لیکن عقل لڑا کے کوئی نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا، کوئی صحابہ کی توہین کر کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی اہل بیت کو گالی دے کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی امام اعظم کی توہین کر کے بھٹک رہا ہے۔ اس فتن و فساد کے وقت میں اگر تم ایران کے یہود رافضی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، پانی پی پی کے صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دیتے۔ اللہ کا شکر ہے رافضی گھر میں نہیں، سنی گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ تم نے ریسرچ نہیں کیا کہ وہابیت ٹھیک ہے، سنیت ٹھیک ہے، کہ قادیانیت ٹھیک ہے۔ کون جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں کیا، بس مولانا صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ کہہ رہے۔ مولانا لوگ جو مولوی صاحب لوگ، میرے جیسے بہت سارے مولوی ہیں جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بس کہہ دیا اعلیٰ حضرت کافر ہے، وہاں آنکھ بند کر کے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر یہ قادیانی گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا، یہ بھی ساری زندگی نبوت کا اعلان کرنے والے غلام احمد کو نبی مانتا، اور پھر سنی مسلمانوں کو وہ کم پڑھا لکھا اور غریب اور پست کہتا۔ مگر ہم لوگ آج اگر ٹناٹن سنی ہیں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بس رول کس کا ہے؟ فضل الہی کا ہے کہ ہمیں رافضی فیملی میں نہیں، سنی فیملی میں پیدا کیا ہے۔ اب بھی تو مان لے کہ تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں، کھرب پتی کافر ہے، ہم غریب مسلمان ہیں۔ اس کا تو شکر ادا کر، اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا۔ چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے، 50 ٹن سونا خرید لے، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں، وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، خربوں سال آگ میں جلتا رہے گا۔ اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا، فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، غریب رہا، لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ میرے سردار ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ حق ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے، اور اسی حالت میں مر جائے تو دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر
برابر نہیں ہے, 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے پرسوں کل جوان ہوئے آج بوڑھے ہو گئے, ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ جیسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے کل پڑھے لکھے اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے. وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے. The time flies, یہ وقت اڑ رہا ہے. ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی, اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے. 2 مہینے کے بعد رمضان ہے. اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا, جو اب آگے دسمبر جنوری فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے. اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے. اب مدینہ جانے کی تیاری کیجئے, رمضان میں صاحب حافظوں سے بات کیجئے. اب ختم ہو گیا, یعنی ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں. ابھی عید آ رہی ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا. سال 1 مہینے کی طرح لگے گا, مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا, ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا, اور 1 دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی. ابھی صبح ابھی شام. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا. یہ نشانی آ گئی ہے. کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے. اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ دنیا میں غریب رہیں, محتاج رہیں. اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا. زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ, سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے. کماؤ 1 کروڑ, 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا, تم صرف 2.5 لاکھ, 100 لاکھ تیرا, 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا, اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن, تیرے غریب بھائی, تیرے غریب پڑوسی, تیرے غریب رشتہ دار. اللہ رب العزت کے نام پہ زکوٰۃ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے. مال بھی بڑھے گا, وہاں جنت بھی ملے گی. تم دے 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر. اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے. تیرا غریب بھائی کھائے گا, مال بھی بڑھے گا, ثواب بھی ملے گا. دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو بھی یہ قانون زکوٰۃ نازل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. پتا چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے, 2.5 لاکھ نکال, تیرا مال پاک ہے. تو ہم 1 ارب کما لے, 1 ارب کمال, 2.5 کروڑ نکال, تیرا مال پاک ہو جائے گا. 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکال. یہ قانون زکوٰۃ بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ, مال کماؤ سچائی کے ساتھ, مال کماؤ تلاوت کے ساتھ, مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے. بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی, تہجد, اشراق, سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے, اربوں میں کھیلتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ نے دولت دی ہے, کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا, گرم پانی سے نہایا, فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا. اللہ نے پیسہ دیا ہے, گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے. اللہ نے جب مال دیے ہے لگاؤ مسجد میں اے سی. اللہ نے مال دیے ہے لگاؤ گھر میں اے سی. اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر, تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے, کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے. جاڑے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے, گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے. اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا؟ پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا؟ پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا؟ اسے مال کما, زکوٰۃ نکال, نماز 5 جگہ نہ پڑھ, یہاں بھی آرام سے رہ, اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا. اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا, نہیں لکھے گا, نہیں محنت کرے گا, نہیں مشقت کرے گا, بھاگ دوڑ نہیں کرے گا, تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا. سر ڈھکے گا, پاؤں کھلے گا, پاؤں کھلے گا, سر ڈھکے گا. مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا, پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا. اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا؟ اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا؟ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا. پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا, پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ ادھر کریں گے. اس لیے دنیا میں پیسہ کما, عزت سے رہ. پیسہ کمانے کا مطلب خوب محنت سے پڑھ, نوکری لڑائی کر کے لے لے. 18 گھنٹے پڑھ, 15 گھنٹے پڑھ, 12 گھنٹے پڑھ, اپنے اور پڑھتا رہ. نوکری لڑ کے لے لے, ڈی ایم بن, آفیسر بن, پروفیسر بن, بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن, محدث بن, فقیہ بن, عالم بن, خطیب بن, رائٹر بن. اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کے سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر, محنت کر, 1 سال میں 5 فصلیں اگا. بزنس کر, اچھی بزنس کر, نماز کے ساتھ. فجر پڑھ کے جا دکان میں, ظہر پڑھ کے جا دکان میں, آندھی طوفان آئے دکان کھول. بزنس کر, کھیتی باڑی کر, کام سیکھ لے, ہنر سکھا دے, نوکری کر, اعلیٰ تعلیم دلا, تاکہ دنیا میں زکوٰۃ نکال, صدقہ فطر نکال, قربانی کر, غریبوں مسکینوں کا علاج کروا, دوسروں غریبوں کی مدد کر, مسجد میں دے, مدرسہ میں دے, یہاں بھی خوشحال رہ. اور دکان جائے گا
تو روزی ملے گی، اب مسجد جائے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ جو صرف پیسہ کمایا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، تو پھر دنیا ہی میں 70-80 سال سکھ کر لے گا اور مرنے کے بعد خربوں سال آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا۔ اور جو صرف نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، ایمان بچا کے مر جائے گا۔ چلو کم سے کم 70-80 سال دکھ کاٹا، کم سے کم اب خربوں سال جنت میں جا کے آرام کرے گا۔ لیکن اگر یہ بھی تھوڑی سی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، نماز پڑھے گا، دنیا بھی یہاں بھی آرام سے رہے گا، مرنے کے بعد آرام سے رہے گا۔ یہ تھیوری ہماری نہیں ہے، یہ تھیوری ہمارے پروردگار کی ہے۔ وہ کیا تھیوری ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کر، اللہ نے سکھایا ہے بندوں سے کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ اس لیے اسلام نہیں کہتا تو فقیر بن جا، محتاج بن جا، مفلس بن جا، بھکاری بن جا، نہیں۔ اسلام کا قانون زکات ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا قانون صدقات فطر ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال ہو، حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ پیسہ رہے گا 5 لاکھ تب نہ بندہ حج کو جائے گا، ورنہ حج کے تڑپتا رہے گا، یا دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا رہے گا کہ آپ پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے، سیٹ صاحب پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کیوں بھیک مانگ کے مدینہ جاتا ہے؟ بھیک مانگنا خود حرام ہے، حج کے لیے سوال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں مانگتا؟ حج فرض نہیں ہے تو حج کی تمنا دماغ میں مت پال۔ نماز پنجگانہ فرض ہے، 5 ٹائم پڑھ، نماز پڑھ، یہ حج سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ۔ نماز پڑھتا نہیں ہے، مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، یہ دماغ میں تمنا پالے ہوا ہے۔ نماز پڑھ پہلے، اور ہر نماز فرض ہے تم پر، حج فرض نہیں ہے، تو جو فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمنا شیطانی تمنا ہے کہ فرض جو ہے وہ ادا کرتا نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ یہ تمنا شیطانی تمنا ہے۔ ہاں، جو فرض ادا کرنے کے بعد تمنا کرے الہی اسباب پیدا فرما دے تاکہ تیرا حرم دیکھ لوں، تیرے محبوب کا دیار دیکھ لوں، تو معلوم ہے تمہیں جب تم دل کی تڑپ کے ساتھ مدینے کی حاضری کی تمنا رکھے گا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ، تو وہی ہوگا مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ جب نظر ہوگی مصطفیٰ کی، وہاں سے انتظام ہوگا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے گا۔ اور یہاں بولتا ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں، ہم کو نظر نہ دیجیے، آپ کا پیسہ مدینہ میں خرچہ کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مانگتا ہے یار؟ حج کے لیے سوال کرنا جب درست نہیں ہے تو بولتا ہے کہ پیسہ دیجیے، آپ کا پیسہ مدینے میں خرچہ کریں گے۔ اس قدر گر گئے، ایسے ضمیر فروشی والا کام کرنے لگے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ مدینہ جانا چاہو، یہ بولو کہ اگر اللہ دعا کیجئے کہ میں مدینہ چلا جاؤں، اور مدینہ چلا گیا تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ کہنا چاہیے کہ نہ کہ بولتا ٹاکا دیجئے، آپ کا ٹاکا مدینہ میں خرچہ کریں گے۔ جب سوال کرنا ہی حرام ہے تو کیوں سوال کر رہا؟ آپ ٹاکا دیجئے، آپ کا ٹاکا ہم مدینے میں خرچہ کریں۔ یعنی گناہ کرتے کرتے آدمی ٹھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے۔ حضرت میں نے آج ہی ایک قول پڑھا، ایک بہت بڑے بزرگ کا قول آج میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی فرائض کا، سنتوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے، ارے چلو یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں، فرض ادا کر لیتے ہیں، جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے فرض بھی چھوڑنے لگتا ہے، اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں، نماز روزہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے وہ فرض کا اہتمام کتنا زیادہ کرے گا، اور جو فرض پر عمل کرے گا، نماز روزے حج و زکات پہ، وہ شریعت کو کس قدر اہمیت سمجھے گا، اور جو اسلام میں ڈوب کے محبت کرے گا وہ کفر کی طرف جانے میں ایسا ہی سمجھے گا جیسے وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ اسلام کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے۔ اس چکھنے کی ایک صفت یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایسا کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھے جیسے وہ آگ میں جا رہا ہو، آگ میں جا رہا ہو، سمجھ لے کہ وہ ذاقہ عمل ایمان، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔
جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھتا ہو جیسے کوئی بندہ آگ میں جا رہا ہو. اللہ نے دولت دی ہے, آپ حج کریں پہلے, اس کے بعد دوسرا کام, اللہ نے مال دیا ہے, مال کا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے. اللہ اسلام کا قانون لاجواب ہے, قانون زکوٰۃ, قانون حج, قانون روزہ, سب لاجواب ہے اسلام کا قانون. اور جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ زیادہ ہاتھ پیر مار کے گناہ نہ کرے, نہیں میرے کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم کیا کریں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اگر ایسا ہوا تو دنیا میں بھی جانور کی زندگی گزارے گا, وہ پیسے پیسے کو ترستا رہا, مرنے کے بعد آگ میں گیا, دونوں جہان کی رسوائی اس کے حصے میں آئی. اور سن, جس طرح مالدار قربانی کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے, مسجدوں میں 1,00,000 2 لاکھ دیتا ہے, اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو سن لے کہ تو مالدار سے زیادہ دھنوان ہے, خوش نصیب ہے. کیوں؟ تجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ کا حساب نہیں ہے, تجھ پر حج فرض نہیں ہے, حج کا حساب نہیں ہے. یہ مالدار کو حساب دینا ہوگا کہ تجھ پر حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے, اب 25 سال کے بعد تم نے حج کیوں کیا, یہ سوال اس کو کرنا ہوگا. وہ مالدار حساب دے گا کہ تمہارے پاس مال 1 کروڑ تم پر زکوٰۃ فرض تھی تو تم نے 1 لاکھ ہی نکالا, کیوں؟ تمہارا غریب بھائی بیمار تھا, تم اس کو نہیں دیا. یہ حساب مالدار کو دینا ہے. تم نے قربانی مریل جانور کی کیوں کی, یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے. تم نے اپنے غریب بھائی کا علاج کیوں نہیں کروایا, یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے. مالدار کو زکوٰۃ کا, خیرات کا, صدقات کا, حج میں تاخیر کرنے کا, اپنے غریب بہن کو نہ دینے کا, یہ سارا حساب کے لیے روک لیا جائے گا. جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس پر نہ اس پر حج فرض ہے, نہ زکوٰۃ فرض ہے, نہ صدقہ فطر واجب ہے, نہ قربانی واجب ہے, نہ غریبوں کو دینا واجب ہے. اب یہ تو فری آزاد ہے, فری فرام آل ڈیوٹی, یہ تمام بڑے بڑے ڈیوٹی سے آزاد ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے فقراء, میری امت کے فقراء, میری امت کے وہ مالدار لوگ جو جنت جائیں گے ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا, اور میری امت کے فقراء امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے. اللہ عصمت, دھنیہ ہے مسلمانوں کا وہ غریب جو نماز پڑھتا ہے, جو گناہوں سے بچتا ہے, زنا سے, شراب سے, سود سے, جوا سے بچتا ہے. حج فرض نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. زکوٰۃ فرض نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. صدقہ فطر واجب نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. قربانی واجب نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. مگر نماز مرتے دم تک فرض ہے. نہیں کھڑا ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے, بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے نہ پڑھ سکتا ہو تو آنکھ کے اشارے سے, مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے, نماز پڑھنے میں حج کی طرح 40 دن جو سفر میں خرچ ہوتے وہ نہیں ہوتا ہے. بس فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 15 منٹ, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 15 منٹ, عشاء میں 20 منٹ, بس یہی ٹائم پیٹ کے لیے 12 گھنٹے, جنت جانے کے لیے بمشکل تمام 1 گھنٹے. بس عقل مند ہے وہ جو دنیا میں بھی نماز کی پابندی کرے, کام کاج کرے, تاکہ یہاں بھی آرام سے رہے, مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے. اسلام کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. غریب اگر ہے, دینداری ہے, تو وہ تو مالداروں سے زیادہ اچھا ہے کہ مالدار حساب دے گا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچہ کیا, مکان میں کتنا, گاڑی میں کتنا, بیٹی کی شادی میں کتنا, اور کپڑا خریدنے میں کتنا, زمین خریدنے میں کتنا, شادی بیاہ میں کتنا, عید کے دن کپڑا میں کتنا, یہ سارا حساب مالدار دے گا. اور غریب نماز روزے کا حساب دیا, پٹ سے جنت چلا گیا. اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں میری امت کے غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلا جائے گا. اگر غریبی میں اگر نماز نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے تو چوپٹ دی گریٹ ہے کہ دنیا میں بھی محتاج ہوگا, مرنے کے بعد بھی محتاج رہے گا. اگر مالداری میں تقوی پرہیزگاری اور نماز روزہ ہے, کیا کہنا, یہاں بھی خوشحال ہے, اچھا کھانا, اچھا کپڑا پہننا, اچھی گاڑی, اچھا گھر. مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے, الہی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, سبوں کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے, دونوں جہان کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.